لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین کرام، پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ غوری آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے مہمان بنے ہیں ایک ایسے خدام الحجاج جن کے سینے میں ضعیف الرحمن کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ جہاں یہ مختلف واٹس ایپ گروپ میں ضعیف الرحمن کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، وہیں اپنے آبائی علاقے میں بہت سے مخیر دوست و احباب کے ساتھ مل کر ایسی مہم جوئی بھی کر گزرتے ہیں کہ اچانک ہی کسی کا بلاوا حجاز مقدس سے آ جاتا ہے اور پھر جانے والا ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس کے سفر حجاز کی راہیں یکایک کیسے کشادہ ہو گئیں۔ آپ نے محترم انوار احمد بھائی کے ساتھ مل کر اللہ مالک گروپ کی بنیاد رکھی اور یہ گروپ جلد ہی ضعیف الرحمن میں خوب مشہور ہو گیا۔ اس گروپ میں آپ انتہائی خوبصورت پیرائے میں معصوم ضعیف الرحمن کو درست اور غلط میں امتیاز کرنا سکھاتے ہیں، اور یوں آپ کا گروپ دن دونی رات چگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ آپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اعلیٰ اعزاز دیا ہوا ہے کہ آپ سالوں سے غلاف کعبہ بنانے والی فیکٹری کی مشینوں کے معائنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے مدعو کیے جاتے ہیں، اور آپ وہاں جا کر ان میں جو کوئی خامی ہو تو اس کو دور کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں اپنے محترم عارف بھائی سے۔ السلام علیکم محترم عارف بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عارف بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آپ سے پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ جس طرح سے دنیا میں انتہائی ترقی کا دور چل پڑا ہے اور ایک سے ایک ایجاد آتی چلی جا رہی ہے، ایسے میں اسمارٹ فون نے گویا ہماری زندگی کا یا ہمارے طور و طریق کا دھارا ہی بدل دیا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ سفر حج جیسے روحانی سفر میں بھی ہمیں اس اسمارٹ فون کے بغیر کام کرنا آسان نہیں رہا؟ تو آخر سفر حج عمرہ میں یہ اسمارٹ فون اس قدر ضروری کیوں ہیں؟ جی محترم، آپ نے پوچھا ہے کہ حج یا عمرہ کے سفر میں اسمارٹ فون کیوں ضروری ہے۔ تو جناب عرض خدمت یہ ہے کہ دور جدید کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہماری روزمرہ زندگی میں اسمارٹ فون ناگزیر ہو چکا ہے۔ اسی طرح حج یا عمرہ کے سفر میں بھی اسمارٹ فون ایک خاص اہمیت حاصل کر چکا ہے، کیونکہ اسمارٹ فون کے ذریعے ہی آپ چاہے کوئی بھی موقع ہو، ضروریات سفر ہوں یا مقصد سفر ہو، دونوں صورتوں میں آپ کو اسمارٹ فون کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ پاک حج ایپ وہ آپ کے اسمارٹ فون میں انسٹال ہوگی، نسک ایپ وہ آپ کے اسمارٹ فون میں انسٹال ہوگی، اور اسی طرح ویزا پروسیس کو سہل بنانے کے لیے، حجاج کرام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سعودی بایو ویزا ایپ بھی متعارف کرائی گئی ہے، جو کہ آپ کے اسمارٹ فون میں ہی انسٹال ہوگی، اور یہ چیزیں ضروریات سفر کے درجے میں آئیں گی۔ مقصد سفر میں بھی آپ جیسا کہ نقشوں کا استعمال مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اسی طرح جمرات پہ اور قربان گاہ کی طرف جانے کے لیے جو بھی معلومات ہوں گی وہ سب آپ کے اسمارٹ فون کے ذریعے ہی آپ تک پہنچیں گی۔ تو اسمارٹ فون کا استعمال سیکھ کر جانا چاہیے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے اسمارٹ فون میں یہ تمام اپلیکیشنز جیسے کہ پاک حج ایپ ہے، نسک ایپ ہے، سعودی بایو ایپ ہے، یہ تمام انسٹال کر کے جائیں تاکہ ان کو آسانی رہے۔ اس کے علاوہ مثبت انداز میں اسمارٹ فون کا استعمال آپ کا ایک رہنما بن کے رہے گا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب حکومت نے
2026 کے حج کے لیے مقدس مقامات، سعودی عرب میں مقدس مقامات پر اسمارٹ فون کے استعمال یعنی کہ فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی پہ پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ تو حجاج کرام سے عرض خدمت ہے کہ وہ حج یا عمرہ کے دورے پہ بھی جائیں تو ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی پہ ٹائم کا ضیاع نہ کریں، بلکہ اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ تو ان کے لیے یہ اسمارٹ فون بہت ہی مددگار ثابت ہوگا، اور اگر اس اسمارٹ فون کا غلط استعمال کیا گیا تو وہ مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ جزاک اللہ محترم عارف بھائی، آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھے انداز سے چیزوں کو سمجھایا، اور میرے لیے یہ ایک لفظ جو ہے یا لفظ جو ہے وہ پھر سامنے آیا جو کہ ایپلیکیشنز یا جس کو ایپس کہتے ہیں۔ تو ذرا مجھے اسی حوالے سے آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو ایپس ہیں، جیسا کہ اگر ہم پہلے بات کر لیں تو یہ پاک حج ایپس یعنی کہ وطن عزیز پاکستان کی جو حج ایپس ہے جو کہ یقینی طور پر سرکاری طور پر بنائی گئی ہے، تو یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا کچھ سمجھائیے گا۔ جی محترم، آپ نے پوچھا ہے پاک حج ایپ سے کیا مراد ہے۔ پاک حج ایپ حکومت پاکستان حج منسٹری کی طرف سے عازمین حج کے لیے ایک ڈیجیٹل رہنما، ایک ڈیجیٹل گائیڈ ہے، جس میں عازمین حج وہ تمام تر تفصیلات جو انہوں نے حج درخواست جمع کرواتے ہوئے بینک کو فراہم کی تھیں پاک حج ایپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ادا کی گئی رقم جو انہوں نے بینک کو ادا کی اس کی تفصیلات بھی پاک حج ایپ میں دیکھ سکتے ہیں، گروپ کی تفصیلات، اپنا حج پیکج اس کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پاک حج ایپ کے ذریعے عازمین حج اپنی تجاویز اور شکایات بھی پاکستان حج مشن کو بھیج سکتے ہیں۔ منسٹری آف حج کی طرف سے جو بھی انفارمیشن دی جاتی ہے وہ پاک حج ایپ پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے، جس میں عازمین حج کا ٹریننگ شیڈول، عازمین حج کو آگے بائیو میٹرک کرنے کی ہدایات، عازمین حج کو حاجی کیمپ میں کب جانا ہے، وہاں پہ ویکسینیشن کب کروانی ہے، ان کی فلائٹ کی تاریخیں کون سی ہیں، مدینہ منورہ میں ہوٹل رہائش گاہوں کی تفصیلات، مکہ مکرمہ میں رہائش گاہوں کی تفصیلات، اور اسی طرح مینا، عرفات، مزدلفہ میں جہاں بھی ان کا قیام ہوگا وہ تمام تر تفصیلات پاک حج ایپ کے ذریعے عازمین حج دیکھ سکتے ہیں۔ تو تمام عازمین حج سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اسمارٹ فونز میں پاک حج ایپ کو انسٹال کریں اور روزانہ کی بنیادوں پر پاک حج ایپ کو اوپن کریں اور چیک کریں آیا کہ کہیں پاکستان حج منسٹری کی طرف سے کوئی نئی ہدایات موصول تو نہیں ہوئی، تو وہ ہدایات موصول ہونے کے نوٹیفیکیشن بھی پاک حج ایپ پہ ہی اپڈیٹ کیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھے انداز سے سمجھایا۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال اور ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح سے یہ پاک حج ایپس ہے اسی طرح سے ایک نام اور بڑا سننے کو آتا ہے، وہ نسک ایپ کے نام سے ہے، تو یہ کیا یہ بھی پاکستان ہی کی کوئی ایپس ہے یا یہ سعودی عرب کی ہے، اور آیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو ذرا ہمیں اس نسک ایپ کے بارے میں بھی تھوڑا سا سمجھا دیجیے۔ نسک ایپ سعودی حکومت نے اللہ کے مہمانوں کا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا سفر آسان بنانے کے لیے متعارف کروائی ہے۔ نسک ایپ کے ذریعے ویزے کا حصول، ریاض الجنہ کا پرمٹ، ہائی سپیڈ ٹرین، ہوٹلز میں قیام، یہ تمام آسان کر دیا گیا ہے۔ نسک ایپ اسمارٹ فون جیسا کہ اینڈرائڈ فون یا آئی فون دونوں پہ انسٹال کی جا سکتی ہے، اور نسک ایپ کا استعمال نہایت ہی آسان ہے۔ تو وہ تمام اللہ کے مہمان جو کہ حج پہ جا رہے ہیں یا ان کا عن قریب عمرہ پہ جانے کا ارادہ ہے، وہ اپنے اسمارٹ فونز میں نسک ایپ لازمی انسٹال کریں۔ بہت شکریہ، اب مجھے بات سمجھ آئی کہ اصل میں دو طرح کی ایپس ہیں یا دو ایپلیکیشنز ہیں بنیادی طور پر، ایک وہ جو وطن عزیز کے حوالے سے سرکاری حاجیوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ ان کو افادیت ہو، اور ایک وہ ہے کہ جب ہمارا حاجی سعودی عرب میں جا کر اتر جاتا ہے تو وہاں پر الحرمین الشریفین میں اس کے لیے جو بھی معاملات ہوتے ہیں سفری، ان میں اس کو سہولت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔
اچھا عارف بھائی، ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ یہ نسک اپلیکیشنز شاید کہ پاکستان میں بھی بہت سارا کام کرتی ہوگی، چونکہ روڈ ٹو مکہ جو ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاملات اس ایپ سے متعلق ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ یہ آج کل جو ایک آتا ہے کہ یہ بایو میٹرکس کروا لیجئے، اور بجائے اس کے کہ آپ کسی سینٹر پہ جائیں، بہتر ہے کہ اپنے اسمارٹ فون سے ہی آپ اپنی انگلیوں کا پرنٹس وغیرہ لے لیجئے، فنگر پرنٹس حاصل کر لیجئے۔ تو کیا یہ عام سیل فون سے ہو جاتا ہے یہ سارا کا سارا کام؟ یہ بایو میٹرک کس طرح سے ہوتا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر 100 افراد جو کہ خاصے پڑھے لکھے ہوں اور وہ اس کام پر لگ جائیں تو بمشکل ان میں سے 30 35 40 ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ 65 یا کہنا چاہیے آپ کو 70 کے قریب جو ہیں وہ اس میں بار بار الجھتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا آپ گائیڈ کیجیے پلیز۔ تو جی محترم، آپ نے پوچھا ہے کہ بایو میٹرک کے لیے کون سا موبائل استعمال کریں۔ تو جناب، سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سی اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے مہمان حج پہ جا رہے ہیں تو پاکستان حج منسٹری کی طرف سے ہدایات جاری ہو چکی ہیں کہ انہوں نے سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے اپنی بایو میٹرک اپنے اسمارٹ فونز میں کرنی ہے۔ تو بایو میٹرک کرنے کے لیے فون کا انتخاب، ایسا فون استعمال کریں، اینڈرائڈ فون ہو یا آئی فون ہو، تو دونوں میں سب سے پہلے فون کے کیمرہ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، تاکہ پاسپورٹ سکیننگ، ہاتھوں کی انگلیاں ان کی سکیننگ، چہرے کی سکیننگ، یہ تمام چیزیں موبائل کیمرہ سے ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ تو تمام عازمین حج جو کہ اپنا ویزا بایو میٹرک اپنے موبائل فون سے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آئی فون کا استعمال کریں یا اینڈرائڈ فون کا استعمال کریں، تو ان کا موبائل فون اچھی کوالٹی کے کیمرے کا حامل ہونا چاہیے، تو بایو میٹرک میں نہایت ہی آسانی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اچھا عارف بھائی، ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ایپس چلائیں گے آپ، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو سیل فون پر چلیں گی، موبائل فون پر چلیں گی، تو کیا ان کے لیے کوئی خصوصی پیکیج لینے کی ضرورت ہوتی ہے یا بغیر پیکیج کے بھی یہ چل پڑتی ہیں خود بخود؟ اس کے بارے میں بھی ذرا مختصر سے بتا دیجیے۔ جی، سعودی ویزا بایو ایپ اور پاک حج ایپ، اسی طرح نسک ایپ چلانے کے لیے انٹرنیٹ پیکیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا محترم عارف بھائی، اب تھوڑا سا ایک مزاح بھی ہو جائے، دل لگی بھی تھوڑی سی ہو جانی چاہیے یہاں پر، چونکہ آپ کا جو گروپ ہے اللہ مالک گروپ، تو اس میں چونکہ آپ بھی اس کے سربراہان میں سے ایک ہیں اور دوسرے اس کے معزز رکن جو ہیں وہ انوار احمد مدینہ والا بھائی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میں اگر پاکستان سے اپنی ایک لوکل سم لے کر چلا جاؤں اور اس میں واجبی سا پیکیج ہو، تو کیا میں اپنا کام چلا سکتا ہوں؟ کہ میں یہ سوچ لوں کہ اللہ مالک ہے، وہاں کسی بلڈنگ کے نیچے بیٹھ کر کہیں نہ کہیں سے کوئی پاسورڈ حاصل کر کر تو اپنا کام چلا لیں گے، اللہ مالک ہے، تو کیا اس طرح سے ہم وہاں جا کر سعودی عرب کی جو ایپس ہیں ان کو چلا سکتے ہیں اور اپنے موبائل فون کو بنا کسی خرچے کے آگے اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں؟ جی، عازمین حج کی رہائش گاہوں پر وائی فائی کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، لیکن تمام عازمین حج سے گزارش ہے کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد وہ وہاں کی مقامی سم ضرور خرید فرما لیں، تاکہ رابطوں میں آسانی رہے، اور اس سم کارڈ میں انٹرنیٹ پیکیج بھی ضرور لگوا لیں۔ اس انٹرنیٹ پیکیج کی مدد سے ایک تو رابطوں میں آسانی رہے گی، دوسرا نقشوں میں رہنمائی ملے گی، اور مقامی سم کارڈ سے اگر کسی سے مدد طلب کرنی ہو تو اس میں بھی آسانی رہے۔ عارف بھائی، آپ نے بہت ساری باتیں بتا کر میرے ذہن میں ایک تصویر سی ابھار دی ہے، جس سے مجھے اندازہ ہو چلا ہے کہ موبائل فون کی کتنی افادیت ہے اگر تو اس کو درست استعمال کیا جا سکے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے مجھے دوسری نشستوں کی طرح سے کیا موبائل فون کو چلانے کی اور ایپس کو سیکھنے کی تربیت بھی لینا ہوگی؟ اور کیا میں اس طرح سے کسی دوسرے حاجی کی وہاں پر مدد کر سکتا ہوں؟ ذرا مجھے اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ جی بالکل، ہم اپنے موبائل فون کے ذریعے دوسرے عازمین حج کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو مختلف راستوں کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ رہائش گاہوں کے راستے، مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات، ان تمام راستوں کے بارے میں
حجاج کرام کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز عرض خدمت کرتا چلوں کہ عازمین حج جن کو موبائل فون استعمال کرنا آتا ہے وہ کوشش کرے کہ وہ اپنے موبائل فون میں آف لائن میپس، آف لائن نقشے اور ان کی تربیت لے کر جائیں، تاکہ اگر کسی ایمرجنسی کی صورت میں یا عازمین حج میں سے کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے تو وہ خود بھی ان نقشوں کی مدد سے اپنی منزل تک پہنچے اور دوسرے عازمین حج کی بھی مدد کریں۔ جی بہت اچھا لگا آپ سے ماشاءاللہ بات کر عارف بھائی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بس ایک سوال اور ذہن میں ابھرتا ہے اور ہلچل مچا رہا ہے دل و دماغ میں کہ آپ کا جو گروپ ہے جس کو ہم اللہ مالک گروپ کہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پذیرائی پا رہا ہے ہمارے ضعیف الرحمان میں، مختلف گروپس میں اس کا چرچا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ تخلیقی کردار آخر کس طرح سے آپ کے ذہن میں آیا کہ اس کو جو ہے باقاعدہ فعال کرنا چاہیے، اور اب تک آپ نے کیا دیکھا، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کس حد تک ابھی تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ جی آپ نے اللہ مالک گروپ کے بارے میں پوچھا کہ سوشل میڈیا پہ اللہ مالک گروپ کو بہت شہرت ملی، تو جناب اللہ مالک گروپ کی تشکیل میں ہمارے ہر دل عزیز انوار بھائی مدینہ والے، ان کا بہت کلیدی کردار ہے، اور اللہ مالک گروپ کی چیئرمین شپ کا اعزاز مجھے ملا۔ تو جب ہم نے ممبر سازی مہم شروع کی تو ہمارے گروپ میں آنے والے ممبرز میں اکثریت سے یہ سنا گیا کہ اللہ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اللہ ہی آسانیاں فرمائیں گے، وہاں جا کے دیکھا جائے گا، جیسے باقی لوگ کریں گے ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی کریں گے۔ تو اللہ مالک گروپ کے اغراض و مقاصد میں سب سے اولین ترجیح یہ تھی کہ ضروریات سفر اور مقصد سفر میں توازن قائم کیا جائے۔ تو الحمدللہ اللہ مالک گروپ نے ان چیزوں کو لے کے اپنے ممبرز پہ محنت کی اور انہیں بتایا کہ جس طرح وہ ضروریات سفر کے لیے محنت کرتے ہیں اسی طرح مقصد سفر کو بھی سیکھ کر جائیں۔ تو اللہ مالک گروپ کا مین مقصد یہی تھا کہ اللہ کے مہمانوں میں مقصد سفر کو اولین ترجیح دی جائے۔ بہت شکریہ محترم عارف بھائی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا، اور ہمارے پروگرام میں آپ نے قیمتی آراء سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سفر حج میں اور سفر عمرہ میں سیل فون کی اب اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور آپ کو اس کا استعمال آنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جیسے جیسے نئی نئی چیزیں بازار میں آتی ہیں ویسے ویسے ان کے حوالے سے نقصانات بھی منڈلانے لگتے ہیں۔ ایسا سننے میں آیا ہے کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں تو عزیزیہ وغیرہ میں بہت سے لوگ آپ کے ہم زبان آپ سے آ کر خاموشی سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سم نہیں ہے، آپ تو واپس جا رہے ہیں، یہ سم ہمیں دے جائیے۔ کچھ نہ سمجھ ان کو دے بھی دیتے ہیں وہ سمیں، اور وہ کسی غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے بسا اوقات کچھ لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو سفر حج کے عین دوران آپ سے کہتے ہیں کہ جی یہ ذرا اپنا سیل فون دیجیے گا، ہم اپنی فلانی چیز بھول گئے ہیں، یا ہم کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کو یقینی طور پر حج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو کیفیت آپ کے دل میں ہوتی ہے آپ ان کو یہ فون اپنا حوالے کر دیتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یقینی طور پر ان میں سے کچھ لوگ تو ضرورت مند ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کی امداد کے مستحق ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے اس فون سے کوئی ایسا فائدہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو آگے چل کے پریشانی ہو جائے۔ لہٰذا اپنے سیل فون کی خود حفاظت ایسے ہی کیجیے جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت کیجیے۔ اس کا ڈیٹا جو کہ آپ کا ذاتی ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت آپ کا فرض ہے، نہیں تو خدا نخواستہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں گر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔